الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا میں آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 21ویں پارے کی مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ دعا ہے بارگاہ رب العالمین میں کہ یہ ہماری خدمت اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قبول و منظور فرمائے اور اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے ہو رہا ہے۔ جب 20ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے جو من دون اللہ ہیں ان کے سہارے ڈھونڈتے ہیں تو ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی جب جالا بنتی ہے تو اپنے گمان میں ایک مضبوط حصار سمجھتی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ہوا کا جھونکا زیادہ آ جائے یا تھوڑا سا ٹچ کر دیا جائے تو وہ مکڑی کا جالا بکھر جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سہارے ڈھونڈے ہوئے ہیں وہ سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ اب 21ویں پارے کے آغاز میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کرو جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، اور پھر نماز کے حوالے سے جو فوائد، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے۔ اگر صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، کامل قلبی وابستگی کے ساتھ بندہ نماز قائم کرے تو یہ نماز لازماً بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ وضو ہے، طہارت ہے، پاک صاف رہنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے سے وہ پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ پھر اہل اسلام کو کہا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ تمہارا کوئی مکالمہ ہو، کوئی مجادلہ ہو، بحث مباحثہ ہو تو وہ بھی اچھے انداز میں کرنا ہے، گالی گلوچ اور طعن و تشنیع سے نہیں، بلکہ اچھے انداز میں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور آگے کیا فرمایا، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے پھر اور رویہ ہوگا، ان کو طاقت کے بل بوتے پر بھی روکنا پڑے تو ظالموں کو روکنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ آگے فرمایا گیا، اے محبوب اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے،
تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کافری ہماری آیتوں کا انکار، اہل کتاب میں سے ہیں جو اس کتاب پر جو ہے وہ۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لکھا، جو کفار کہتے تھے نا اس نے کسی سے جا کر لکھوا لیتا ہے یا خود ہی لکھ لیتا ہے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ نے تو زندگی میں نہ تو کوئی کتاب لکھی ہے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا ہے، اور نہ آپ کسی کتاب کو پڑھتے تھے، تو یہ آپ کے اوپر یہ الزام اور بہتان کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار تو صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ روشن آیتیں ہیں، اور آگے فرمایا کفار ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اتاری گئیں کچھ نشانیاں، وہ معجزات کے طلبگار ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ یہ اتارنا تو اللہ کا کام ہے، میں تو تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور بڑا واضح اور صاف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ کتاب سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذالک لرحمہ وذکری لقوم یؤمنون، اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اے محبوب ان سے فرما دو کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے لیے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، یعنی مانا کس کو؟ باطل پر، اور اللہ کا انکار کیا، یہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جلدی عذاب آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت اور ایک ٹائم پیریڈ نہ دیا ہوتا تو عذاب بھی آ جاتا، اور ضرور آئے گا ان پر اچانک آئے گا عذاب، اور یہ زندگی کام کر رہے ہوں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم جلدی مچاتے ہو کہ عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہنم کا عذاب ضرور گھیرنے والی ہے ان کو، اور پھر جب قیامت آئے گی تو ان کو عذاب ڈھانپ لے گا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے عذاب جس کو تم چکھو۔ اور پھر ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کسی ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں ہے کہ اس علاقے میں ان کا دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ترین بتا دیا گیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری زمین بڑی وسیع ہے اور میری ہی عبادت کرو، جہاں تم دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو وہاں نہ رہا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام، بالا خانے جگہ دیں گے، اور ان کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اونچا مقام ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا، پچھلے پارے میں کیا تھا کہ جو صبر کرنے والے تھے وہ قارون کی دولت سے دیکھنے کے بعد ان کے منہ میں پانی نہیں آتا تھا۔ جو دنیا دار طبقہ تھے وہ قارون جیسی زندگی چاہتے تھے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں، رب العالمین کے توکل کرنے والے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو زمین پر چوپائے چلتے ہیں سب کا رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور تم اپنی ذمہ داری کرو، میری معرفت حاصل کرو، میری عبادت کرو۔ رزق دینا جو لکھا ہے اس سے کوئی تم سے وہ رزق چھین نہیں سکتا۔ اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم، اسے یہ بھی نہیں ہے کہ اسے خبر نہیں، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن کچھ امتحان ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو یہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر ان سے پوچھو، ذرا ان کفار سے ذرا پوچھو نا، مشرکین مکہ سے، یہ آسمانوں کو کس نے تخلیق کیا، زمین کو کس نے تخلیق کیا، سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگا دیا، کس نے مسخر کیا، تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ۔ تو پھر الٹے پاؤں کہاں پھرتے چلے جاتے ہو؟ اللہ ہی ہے وہ کسی کا رزق وسیع فرما دیتا ہے، کسی کا جس کا اللہ چاہتا ہے، اور جس بندے کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا۔ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی، زمین مردہ کو کس نے زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ۔
اور کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی جیسے کھیل کا کچھ وقت ہوتا ہے، بندہ کرتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن کیا قیامت کا دن کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ حَيَوَانٌ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ سچی زندگی، ہمیشہ پرماننٹ لائف ہے، وہ ایک حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر فرمایا کہ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جب کوئی طوفان آتا ہے تو پھر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور خشکی کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو تمہیں یہ زندگی دی ہے کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہاری تباہی بربادی ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو امن والی زمین ہے، مکہ پاک کی زمین، حرمت والی زمین، امن والی زمین بنائی، ان کے آس پاس والے لوگ جو ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر سب سے بڑا ظالم تو وہ جو اللہ پر افترا باندھے اور حق کو جھٹلائے۔ اور کیا نہیں ہے جہنم میں ان کافروں کا ٹھکانہ؟ اور پھر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، آیت نمبر 69۔ اور سورہ عنکبوت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ ہمارے راستے میں سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمارے پانے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے کئی راستے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں اور وہ حق کی طرف جو ہے اس کے لیے بلانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا مع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ روم، اس کے کل 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں سورہ روم کے۔ ابتدا میں آغاز اس کا بھی حروف مقطعات سے ہے۔ سورہ روم کا 6 رکوع ہیں۔ جو ابتدائی آیات ہیں ان کا جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ رومی جو باشندے ہیں، روم والے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے، اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں چونکہ اہل کتاب ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں تو ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اور جو ایران کے لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، فارسی تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، جو آسمانی نظام ہے اس کے منکر تھے۔ اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھیں، یعنی روم کے عیسائی اور ایران کے مجوسی، ان کے درمیان جب جنگ ہوئی تو پہلے وہ ایران والے غالب آ گئے۔ لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی اور جو عیسائی ہیں وہ مغلوب ہو گئے، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے کہ ایران والوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ جب یہ سورہ روم اتری تو اس میں قرآنی پیش گوئی کی گئی کہ 7 یا 10 سال کے اندر اندر مجوسی یعنی ایران والے مغلوب ہوں گے اور روم والے غالب آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ادھر معرکہ بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آئے، اور اسی طرح قرآنی پیش گوئی کی جو حرف بحرف ہیں وہ سچی ثابت ہوئی، اور اہل ایمان کی جو خوشیاں ہیں کہ روم والوں نے ایران والوں پر فتح حاصل کر لی، تو اس کا تذکرہ رب العالمین سورہ روم میں فرما رہا ہے۔ فرمایا غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، یعنی ابھی مغلوب ہوئے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد یہ غلبہ حاصل کریں گے روم والے، اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اہل ایمان والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں یہ غافل ہیں یہ لوگ، اور یہ غور کیوں نہیں کرتے اپنے وجود میں، فی انفسہم افلا تبصرون، اپنے ذات پر کیوں نہیں غور کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا ہے، سب حق کے ساتھ نازل کیا، تخلیق کیا ہے،
لیکن ایک مقررہ وقت کے لیے قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا زمین پہ گھوم پھر کر دیکھو، ذرا سیر کر کے دیکھو، ہم نے اس سے پہلے جو قوم تھے، جو ظالم تھے، جن کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور زمین پر وہ ہل بھی چلاتے تھے اور آباد کیا ہوا تھا انہوں نے زمین کو، اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کا انجام اللہ فرماتا ہے بہت برا۔ انہوں نے آیات قرآنی کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا۔ اللہ ہی ہے وہ جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، سب سے پہلے اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر تم نے اسی طرح لوٹنا ہے، واپس دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا اور تم نے لوٹ کر اسی رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے جب قیامت کا دن ہوگا۔ ناظرین کرام، جو مجرم لوگ ہیں وہ مایوس ہوں گے، اور ان کے جو شریک ہیں وہ سفارش کرنے والے وہ بھی قیامت کے دن انکار کر دیں، جن پر انہوں نے دنیا میں بھروسہ کیا ہوگا وہ انکار کر دیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں گے، مومن علیحدہ ہو جائیں گے، اور ہر کسی کو ان کے اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فی روضۃ یحبرون، وہ جنت کے باغات میں خوش ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا اور قیامت کے دن ملاقات کے یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ فرماتا ہے انہیں عذاب آئے گا۔ تو اللہ کی پاکی بولو، بیان کرو صبح بھی شام بھی، جو کہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ العزت للہ، اللہ کے پاس عزت ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے آسمان اور زمین میں۔ اور جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو، دوپہر کے وقت بھی وہی ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردہ زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اور وہیں سے تم فصل جو ہے وہ نکلتی ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نکالتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مٹی سے پیدا کرنے کے بعد، تراب سے پیدا کرنے کے بعد پوری زمین میں پھیلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ذرا دیکھیے گا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی اس نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید نے ایک تو فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اور میاں بیوی کے رشتے کے لیے رب العالمین نے یہاں جو 3 الفاظ استعمال کیے، ایک فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، وَرَحْمَةً، اور رحمت پیدا کر دی نکاح کی برکت سے۔ ہو سکتا ہے بچپن میں تم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہو، جوانی میں بھی نہ جانتے ہو، لیکن جب تم نے نکاح کیا، آپس میں میاں بیوی بن گئے، تو پھر رب العالمین نے تمہارے اندر مودت بھی پیدا کر دی، رحمت بھی پیدا کر دی، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث کب تک ہوگا؟ جب تک تم اللہ کی مانتے رہو گے، میاں بیوی سے سکون بھی حاصل کرے گا، اور میاں بیوی کا تعلق بھی مضبوط ہوتا جائے گا، رحمت بھی بن جائے گی، مودت بھی بن جائے گی۔ لیکن اگر شیطان کے راستے پر چلو گے، شوہر بیوی کے حقوق پامال کرے اور بیوی شوہر کے حقوق پامال کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ اکائی بگڑے گی تو معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا جو غور کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق میں زبانوں رنگوں کی اختلاف، کتنی زبانیں، انگلش کے ایکسنٹ کتنے ہیں، پنجابی میں دیکھیے، سرائکی، پشتو، یہ جو زبانیں اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کتنی زبانیں ہیں، پھر رنگ کتنے ہیں، یہ سب کچھ تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ علم والوں کے لیے، عالمین علم والوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں۔ رات کے بعد دن آنا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا سننے والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں۔ پھر جو بجلی کڑکتی ہے بادلوں میں سے اور اس میں خوف ڈرانے والی اور امید دینے والی، اور آسمانوں سے بارش برستی ہے جب، تو مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں بھی عقل والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے نشانیاں ہیں۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین جو قائم ہے وہ اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اور جب وہ ندا فرمائے گا تمہیں ایک ندا زمین سے،
جبھی تم نکل پڑو گے، جب آواز آئے گی تو قبروں سے سارے اٹھا جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی نے پہلے تخلیق کی، دوبارہ بھی تمہیں وہ اٹھائے گا اور تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ سب سے بلند و بالا شان آسمانوں میں زمین میں اللہ تعالیٰ کی ہے، جو عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اس نے بیان فرمائی ہے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ؟ تم ان غلاموں کی شرکت سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لیے اس طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ خالق اللہ ایک ہے، باقی ساری یہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے غلام ہیں، بندے ہیں۔ تو اللہ کیسے پسند فرمائے گا کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرایا جائے؟ آگے پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ ہر باطل سے جدا جو دین ہے اس کے ساتھ قائم اور دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، لا تبدیل لخلق، اس کی فطرت کیا ہے؟ دین قیم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے جو دین چلا مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ دین فطرت ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی لیکن دین ایک ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق یوں قائم کرو، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اور یہ طبقہ وہ ہے جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، پھر مسجدوں میں آتے ہیں، اور جب ہم ان کو کوئی رحمت دیتے ہیں، کوئی سکون دیتے ہیں، دنیاوی منفعت ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا کہ جب ہم چکھاتے ہیں ان لوگوں کو رحمت تو یہ خوش ہوتے ہیں، اگر پہنچے انہیں کوئی برائی تو اس وقت یہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کا رزق بڑھاتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وہ رزق گھٹاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا فآتی ذل قربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اگر تجھے اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کا حق دو، جو قرابت دار پہلے ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کو، مسکینوں کو، اور جو مسافر ہیں ان کو دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اس میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کرو، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، لیکن جو سود کا نظام ہے، جو غریبوں کا خون چوس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ سود کی مذمت فرماتا ہے کہ سود کو بڑھاتا نہیں ہے۔ اور اگر جو تم زکوٰۃ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مال کو ہم بڑھا دیتے۔ سود والا مال گھٹتا ہے اور اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہوا مال بڑھتا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پھر مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو بتاؤ کوئی شریک ہے اللہ کا کہ اس کی طرف تم جاتے ہو؟ پاک ہے وہ ہر اس مشرک کے سوچ سے اور شرک کرنے والوں کی سوچ سے۔ اور انسان ہی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نہیں مانتے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، زمین میں جو فساد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑا سکون دیا ہے۔ انسان خود ہی جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کے قوانین سے روگردانی کرتا ہے تو زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ زمین میں پھر کر دیکھو کہ فسادی لوگوں نے جب فساد پایا ڈالا اور مشرک ہوئے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دین قیم ہے، دین مستقیم ہے، اسی طرف اپنا چہرہ رکھو۔ قیامت آنے والی ہے اور اس دن لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس پر عذاب آئے گا، اور جس نے نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں۔ بارش ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں اگنا لگ جاتی ہیں، اور پھر جو زمین جو فرماتا رب العالمین کشتی چلتی ہے وہ بھی ہمارے حکم سے چلتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
آگے اللہ فرماتا ہے، پھر یہ آیت نمبر 47 سورہ روم عقیدہ ختم نبوت، ناظرین کرام نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ جو سوچ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہ، محبوب آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب رسولوں کے لیے جو لفظ آ رہا ہے ان کی قوم، لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ رسول آئے ساتھ اپنے نشانیاں لائے تو جو مجرم ہیں ان سے اللہ فرماتا ہے ہم نے انتقام لیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو بادلوں کو ابھار کے لاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھیلا دیتا ہے، اور رب العالمین کی ذات ان کو کہیں ٹکڑے ٹکڑے تو دیکھتا ہے، پھر اس سے بارش برستی ہے، اور پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس طرح وہ بارش پہنچاتا ہے، تو جب بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے نا امید، آپ نے دیکھا ہوگا جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی کسان بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بادل نظر آتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، فصل اگنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کے نشان دیکھو، وہ کس طرح مردہ کو زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اور جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس ذات نے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیا۔ آگے پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر ہوائیں بھیجیں جس سے کھیتی زرد ہو جائے تو پھر یہ لوگ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ محبوب تیرا کام ہے سنانا، یہ مردہ دل ہو چکے ہیں، یہ مردہ کو تو نہیں سنا سکتا، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اور جو نابینا ہو چکے ہیں حق کو وہ کیسے بھلا سنیں گے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں قوت دیتا ہے، اور پھر تم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہو۔ جیسے فصل کا تذکرہ کیا کہ فصل بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا حال ہوتا ہے۔ انسان بھی اپنے وجود کو دیکھے، آج کل کے دور میں تو آسان ہو جاتا ہے، بچپن کی تصویریں دیکھیں، پھر سکول کی تصویریں دیکھیں، پھر کالج کی دیکھیں، اب بڑھاپے میں اور موت، اب تو پورا جو ہے نا وہ البم ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے کہ یہی شخص جس کے آج چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور نقاہت ہے، جوانی کے عالم میں کیسا تھا، آج تو سارا کچھ سامنے ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن قسم کھائیں گے مجرم، قسم اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں، ما لبثوا غیر ساعہ کذالک کانوا یؤفکون۔ تو اس وقت دنیا کی جتنی مشقتیں ہیں، دنیا کی عیش و عشرت ساری بھول جائیں گے، لیکن گناہ باقی رہے گا، شرک باقی رہے گا۔ لیکن جو اہل ایمان ہے، جو مشقت کرتے رہے، مشقت کا درد تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اس مشقت کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں جو نیکی ہوگی وہ ضائع نہیں جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ یہ ذرا اس فلسفی کو سمجھیے گا کہ جو گناہ کی لذت ہے ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ باقی رہے گا، اور جس کا گناہ باقی رہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے نیکی میں تکلیف اٹھائی، مشقت اٹھائی، مرتے وقت وہ مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی باقی رہے گی، اور اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا معافی مانگنا بھی ان کو نفع نہیں دے گا۔ قیامت والے دن بڑے سوری کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ دنیا میں ظلم کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی، ہر علم ہم نے اس میں رکھ دیا ہے تاکہ اس پر غور کرو، سوچو، اور جو پھر اللہ تعالیٰ سے تکبر کرتا ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ آگے اہل ایمان سے کہا گیا فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر اختیار کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کبھی ڈاؤٹ میں، شک میں نہ پڑنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، نیکی کام کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ پر امید رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 21ویں پارے میں یہاں سورہ روم کے 60 آیات کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو بڑا حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ تو یہ نام بھی حضرت لقمان، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، اور ان کی قیمتی نصیحتیں ہیں، اور یہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اور قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے
کہ لقمان حکیم جس کے تم بھی مداح ہو وہ کیسے پاکیزہ عقیدے اور اچھے اعمال والے تھے، ان کے اعمال افعال کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو سورہ لقمان کے 4 رکوع ہیں اور اس کا آغاز بھی سورہ لقمان کا حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک جو پڑھتا ہے، جو اس کو سرور اور ہدایت ملتی ہے، اگر اس کتاب کو پڑھ کے اپنی زندگی پر نافذ کر لے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وہ نیکوکار کون لوگ ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور مگر وہ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے۔ انہوں نے اپنا دنیا کو کھیل تماشا اور ٹھٹا اور مذاق، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اور رب العالمین فرماتا ہے جیسے گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اور کانوں میں وقرا، جیسے وہ آپ روئی نہیں ڈال دیتے، بوجھ آ گیا، کان ان کے بند ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک گروہ تو یہ ہوا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں، باغات ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت ملے گی نہیں ملے گی، ڈاؤٹ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ ڈاؤٹ میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حقا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 9 ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان کو ذرا تم نگاہ اٹھا کر دیکھو، بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، اور زمین میں انہوں نے پہاڑوں کے لنگر یعنی پہاڑ رکھے تاکہ یہ زمین کو قابو میں رکھا جائے، اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو رزق دیتے ہیں، آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر اس بارش کے نتیجے میں فصلیں اگتی ہیں، اور ہر نفس کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ مشرکو دکھاؤ مجھے، کیا یہ تمہارے جو شریک کرنے والے ہیں یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حکیم لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ شکر ادا کر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر کیا اللہ کا اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ جس نے کفر کیا اللہ بے پرواہ ہے، اگر سارے اس کو سجدہ کریں اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور سارے سجدہ کرنے بند کر دیں تو اس کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی۔ اب یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اور بیٹے کو بٹھا کے نصیحت کی ہے۔ یہ بھی حکمت ہے کہ باپ کا کام ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کر کے اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلی نصیحت یہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو معبود نہ کرنا۔ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے متعدد مرتبہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اس سے متصل اللہ پاک نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ ابہ وہن لاوان، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور بطور خاص ماں کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے پیٹ میں تیرا بوجھ اٹھاتی ہے، اور پھر تمہیں 2 سال تک دودھ کا چھڑانا ہے، تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے نشکر لی والی والدیک، شکر کر اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ خالق اللہ ہے، لیکن اس نے جو تخلیق کیا وہ والدین کے ذریعہ سے، الی المصیر، اور تم نے لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں۔ جہاں اگر والدین کوئی شرکیہ بات کریں، دین کی اور شریعت کے خلاف کوئی بات کریں، تو فرمایا کہ پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ پھر بھی ساتھ ان کا دینا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی اگر وہ نان مسلم بھی ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا پیروی کر اس راستے کی جس نے کرنے والے کی جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا،
اس کی طرف تو اس کی پیروی کر، اور اللہ فرماتا ہے سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا، پھر اللہ تعالیٰ خبر دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا، یا تو پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ یا کہا کہ بیٹے اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تو وہ جہاں پر بھی ہو، اگر چٹان میں کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اور اس کے بعد اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، وصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت بھی پہنچے اس میں صبر اختیار کر، اور یہ ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ اور بیٹے اپنا چہرہ ٹیڑھا کر کے بات مت کیا کر، اور زمین میں تکبر سے مت چلا کر۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، اکڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں بھی درمیانی صورت اختیار کر، اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اپنی آواز میں بھی درمیانی پست رکھ اپنی آواز کو بھی، اور سب سے جو بری آواز ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے انسانوں ہم نے مسخر کر دیا، نعمتیں ہیں، کچھ ظاہری ہیں کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ اور وہ لوگ انسان جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور نہ تو ان کے پاس ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چاہے وہ شیطان ہی ہوں اور اس راستے پر چلتے، اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دے اور پھر نیکی کرنے والا ہو، اور اللہ کے تعلق کو، رسی کو مضبوطی سے تھاما ہو، اور وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ لیکن جس نے کفر کیا تو محبوب ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، اور ایک دن انہوں نے بھی لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا، اور ان کو پھر خبر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ہم ان کو دنیا میں چند دنوں کے لیے فائدہ اٹھانے دیں گے، اور پھر ان کو مجبور کریں گے عذاب کی طرف۔ پھر وہی باتیں ہیں کہ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کیا، تو یہ کہیں گے اللہ ہے، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تو آگے پھر فرمایا گیا کہ اگر زمین، جیسے سورہ کہف میں بھی یہی مضمون ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلمے بن جائیں، اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندر مزید بڑھا دیے جائیں، تو اللہ کی باتیں، اللہ کی حمد کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہی ہے جو رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تو تمام اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب آگاہ اور واقف ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ باطل کے پیچھے چلنے والے یہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ پھر کشتی کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاز جو چلتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں اور پہاڑوں جیسی موج ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، تو پھر اس موقع پر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور یہ تمام نشانیاں رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو نفع نہیں دے سکے گا۔ جو منکر ہیں وہ لازمی بات ہے کہ وہ نفع نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، کہیں اس دھوکے میں نہ پڑ جانا، اور تو نے کیا ہے متاع غرور کا سودا، نہ ہے سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، علم قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کی نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور آگے پھر بارش کا اتارنا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا جو کچھ ماں کے پیٹوں میں۔ یا آج کے دور میں بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں، جی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں، تو آج تو پتہ چل جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ لڑکا یا لڑکی ہے۔ تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ لڑکا اور لڑکی جانتا ہے، بلکہ اس میں وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، پڑھا لکھا ہوگا یا میٹرک میں فیل ہوگا، ڈاکو ہوگا، نمازی ہوگا، ولی ہوگا، کیا ہوگا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور کس جگہ پر کسی کو موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کل کیا کمائے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس پارے میں
جو سورہ ہے السجدہ، یہ مکی صورت ہے، 32 اس کا نمبر ہے، 30 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع۔ آغاز اس کا بھی حروف مقطعہ سے ہو رہا ہے، اور یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا، رب العالمین فرماتا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور محبوب ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تدبیر فرماتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور پھر جو قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کانا مقدارہ الف سنۃ، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا سورہ معارج میں کانا مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اس انسان کو اللہ پاک نے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور اس میں پھر اپنی فیض، روح کا فیض پھونکا ہے، اور پھر اس کو وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا۔ دل کی 2 کھڑکیاں، ایک کان اور آنکھ۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو جو مجرم لوگ ہیں اس دن وہ نیچی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، اس دن وہ اپنے برے اعمال کو مان جائیں گے، لیکن قیامت کے دن انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ۔ لیکن جو کفار ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے اور سجدہ کرنے سے تکبر کرتے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کی جو کروٹیں ہیں بستر سے جدا رہتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ان کے جو پہلو ہیں خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، مصلے پر ہوتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف بھی تعلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی نہیں جانتا میں نے اہل ایمان کے لیے، اپنے عاشقوں کے لیے، محبین کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ان کو عزت ملے گی۔ اور مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کے لیے ان کو جنت الماوا میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، لیکن جو فاسق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور یہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کو عذاب پھر چکھایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن یہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب دی، نشانیاں دی، لیکن انہوں نے شک کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور جو اہل ایمان تھے اور اس میں ہم نے آئمہ بنائے ہیں، ایک تو تھے نا وہ جہنم والے آئمہ، اور ایک وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، وہ ہمارے حکم سے ہی ان کو جو ہے وہ احکامات دیتے تھے۔ تو اس سورہ مقدسہ میں رب العالمین نے اپنی نشانیاں بتائیں، اور جو کفار ہیں وہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، تو حضور سے فرمایا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، محبوب ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ آخر میں ناظرین کرام یہاں پر سورہ احزاب ہے، جیسا میں عرض کیا کہ سورہ احزاب کی آخر میں 3 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ 3 آپ جانتے ہیں کہ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا، تو یہ سورہ 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا، تو یہ غزوہ خندق کے حوالے سے یہاں پر بیان ہے۔ کل اس کی 9 رکوع ہیں سورہ احزاب کے، اور 73۔ تو غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، جو کہ 5 ہجری کو، 2 ہجری کو غزوہ بدر، 3 ہجری کو غزوہ احد، اور 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا۔ تو یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، اور حضور کے ذریعے امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اور کفار اور منافقین کی جو ہے وہ آپ پیروی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، اور محبوب جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی اتباع کیجیے، توکل اللہ پر کیجیے، وہ تمہارے لیے کافی کام بنانے والا ہے۔ اور پھر بندہ مومن کے لیے فرمایا، اہل ایمان کے لیے فرمایا، اللہ نے دل میں، تمہارے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے، دل ایک رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل مولا، اے دل رب سچے دا حجرہ، اندر پا فقیرہ جاتی ہوں۔ تو فرماتا رب العالمین نے 2 دل نہیں بنائے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو اللہ سے محبت ہے تو محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پر زہار کے احکامات ہیں،
اور پھر جو متبنہ ہے، لوگ اس وقت متبنہ بنا لیتے، منہ بولا بیٹا، اس کا اللہ پاک اب منع فرما رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے کے جو تصور ہے اس کو اللہ پاک ختم فرما رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کے جانوں سے بھی زیادہ قریب نبی کی ذات ہے، وازواج امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو ماؤں کا ادب احترام کرنا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 7 ہے، جو منکرین ختم نبوت ہے اس آیت کو بڑا لیتے ہیں جی، اس سے مراد معاذ اللہ جو آج ان کا مدعی نبوت ہے جھوٹا ہے، اس کو وہ لیتے ہیں تو کہ جناب اس کے بارے میں عہد لیا گیا، استغفر اللہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، وَمِنْكَ اور تم سے بھی عہد، وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے بھی عہد لیا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی عہد۔ من کا سے کہتے ہیں کہ من کا محبوب تم سے بھی عہد لیا، تو کسی اور کے لیے عہد لیا گیا میثاق کا، معاذ اللہ یہ غلط ہے، حضور سے اپنا بھی عہد لیا گیا تاکہ آپ کو جو مقام نبوت ملا اس کی آپ ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور بقیہ انبیاء کرام کا بھی سے بھی عہد لیا گیا۔ ناظرین کا یہاں پر پھر منافقین کا تذکرہ ہے جو غزوہ خندق سے بھی بھاگ رہے تھے، اور میں اب اختتام کی طرف بڑھتا ہوں، اور پھر یہاں پہ غزوہ خندق کا تذکرہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ چونکہ ٹائم ختم ہوا تو کل ہم سورہ احزاب یہاں سے شروع کریں گے، اور 21واں پارہ آج مکمل ہوا چاہتا ہے، کچھ مضمون باقی ہیں، تو کل ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کا بقیہ جو معاملات ہیں وہ بھی کریں گے۔ اور یہاں آیت نمبر 30 پر یہ بات ختم ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ازواج، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا چاہتی ہو تو معاملہ ہے اور ہے، لیکن ازواج رسول نے خود ہی کہا کہ میں دنیا نہیں چاہیے یا رسول اللہ آپ کا تعلق چاہیے، تو اللہ پاک ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم انشاءاللہ تعالی 22ویں پارے کے مضامین کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔